ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 12ویں پارے سے کچھ پہلے سورہ ہود سے اللہ کے کلام اللہ قرآن مجید، اس کی عظمت کی وہ ذات جس کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے، قرآن کا پیغام آیا ہے، وہ حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، اے پیغمبر انہیں تلقین کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر زندگی کا ایک وقت ہے، پھر موت ہے، اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ معاش کا جہاں تک تعلق ہے، معیشت، معاش، یہ ذمہ داری اللہ کی ہے۔ ایک بنیادی نظریہ ہے اسلام کا کہ معاش اور معیشت کا حقیقی سبب اور حقیقی ذات دینے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، رزاق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے۔ مسلمانوں کو یہ عقیدہ نصیب ہو جائے اور اس پر ایمان تازہ ہو جائے تو مسلمان حرام سے بچ جائے، بلکہ مسلمان قوم معیشت کے ہتھیاروں سے شکست کھانے سے محفوظ ہو جائے، بلکہ معیشت کے راستے سے غلامیت کی زنجیروں سے محفوظ ہو جائے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ رزاق اللہ ہے تو فرمائے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، اور پھر اس کا تجربہ تم کر بھی چکے ہو کہ اماں کے پیٹ میں یا تمہاری عقل کام کرتی تھی، نہ ہاتھ کام کرتے تھے، نہ اعصاب کام کرتے تھے۔ بتائیے تمہیں اندر کے اس نظام میں تمہاری معاش کا نظام کس نے چلایا ہے؟ اور پھر تم دنیا میں آتی ہی نفع نقصان نہیں جانتے، اپنی ضروریات تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ بتاؤ تمہاری اماں کے سینے میں تمہارے لیے معاش کا، کھانے کا، پینے کا انتظام کس نے رکھا ہے؟ تو رزاق اللہ ہے، اور ہر مخلوق کو وہ رزق پہنچاتا ہے، چٹانوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، سمندر کی تہہ میں رہنے والی مچھلی ہوں، فضا میں اڑنے والے پرندے ہوں، رزاق اللہ۔ اللہ ہمیں اس پہ یقین نصیب فرما دے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، آج دنیا میں جتنے فتنے آ رہے ہیں وہ سب معیشت کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ یہی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور یہ نظریہ تو مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ رزاق اللہ، اور پھر اسی کا تذکرہ فرمایا کہ رزق اللہ دیتا ہے، وہ اسی کی قدرت ہے، یہ سارا نظام اس ذات نے بنایا ہے۔ یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو انہیں کہہ دیں کہ تم کوئی قرآن جیسی صورت تو بنا کے لاؤ، چند ایسے تو بنا کے لے آؤ، کبھی نہیں لا سکتے۔ ہاں، جن کا جینا مرنے کا مقصد ہے ہی دنیا، تو ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں انہیں کچھ مل جائے گا لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ یہ آخرت کے لحاظ سے محروم اور ناکام لوگ ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے میرے عزیزوں، کوئی آدمی جیل میں جائے اور کوئی آدمی کسی جیلی کو، قیدی کو دیکھنے بڑا خوشحال، بڑے مزے میں، بڑا زرق برق لباس، بڑے دسترخوان پہ کھانے، اور شام میں اس کے لیے پھانسی کا اعلان بھی ہو چکا ہو، تو جیل میں داخل ہونے والا اس قیدی کو تو دیکھے گا بڑے مزے میں، بڑے مزے میں ہے اور بڑے ہی مزے کر رہا ہے، لیکن اسے کیا پتا شام کو اس سے پھانسی پہ لٹکنا ہے۔ جیسے اس آدمی کو کوئی آدمی کہے بڑے مزے میں ہے، کم عقل آدمی، وہ حالات سے بے خبر ہے، ایسی کسی کافر کو آدمی دنیا میں مزے کرتے اور دیکھے اور کہے کہ یار بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ بھی کم عقلی کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ چند روزہ زندگی دنیا کی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ذکر فرمائی کہ قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے تم سے اس دعوت پر اور اس پیغام پر کچھ لینا دینا نہیں، میں تو تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا ہر نبی، ہر پیغمبر اپنی قوم کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، اور قوم کو اللہ کی طرف بلاتا ہے بغیر کسی مفاد کے اور بغیر کسی ذاتی غرض کے، صرف اللہ کی خاطر بلاتا ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر قوم کے خلاف جب ان کے وڈیرے کھڑے ہو گئے تو اللہ رب العزت نے نوح سے فرمایا آپ کشتی بنائیں
اور کشتی پہ اپنے ماننے والوں کو سوار کر دیں۔ قوم وہاں سے گزرتی تو ہنستی، صحرا میں کشتی چلاؤ گے، صحرا میں کشتی چلاؤ گے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کچھ ہی دن گزرے، اللہ کی طرف سے طوفان آیا اور نوح اور اس کے پیروکار کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ نے انہیں نجات دے دی اور نہ ماننے والوں کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اور وہ طوفان بھی ایسا تھا کہ تندور سے بھی پانی نکلنے لگا، ہر طرف سے پانی نکلنا لگا، اور پہاڑوں کے بڑی بڑی چوٹیاں بھی اس میں ڈوبنے لگی۔ حضرت نوح کا بیٹا نافرمان تھا، ایمان کوئی نہیں لایا، دشمنوں کے ساتھ تھا، کافروں کے ساتھ تھا۔ وہ بھی جب ڈوبنے لگا تو آپ نے اسے بلایا، نے کہا میں پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں۔ ایک لہر آئی اور وہ بھی اس طوفان کے نظر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نوح نے دعا کی، میرا بیٹا، فرمایا نہ، کافر اور مومن میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، آئندہ ایسی دعا نہ کرنا، اس لیے کہ کفر کا راستہ اور ہے، ایمان کا راستہ اور ہے، اس سے سارے رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں، آئندہ ایسی دعا نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ قوم عاد کا تذکرہ ہے، حضرت ہود نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، فرمایا معافی مانگو گے نا اللہ تمہیں رحمت کی بارشیں دے گا، معافی مانگو گے اللہ تمہاری قوت اور طاقت میں اضافہ فرمائیں گے۔ استغفار کی برکتیں بتائیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا بیٹا نہیں ہے نرینا، فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہ بارشیں نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا مال کی اور معاش کی بڑی تنگی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ بیٹھنے والوں نے کہا آنے والوں نے مرض مختلف پیش کیے، دوا آپ نے سب کو ایک ہی دی، فرمایا قرآن نے کہا ہے استغفار کرو گے رحمت کی بارشیں بھی آئیں گی، اللہ نرینہ اولاد بھی دے گا، اللہ تمہارے مال کے اندر اضافہ بھی فرمائیں گے۔ لیکن استغفار سچے دل کی ندامت کے ساتھ ہو، ورنہ بس اوقات وہی ہماری تو استغفار بھی قابل استغفار ہوتی ہے، الفاظ کے حد تک ہوتی ہے، دل معافی کے لیے تیار نہیں ہوتا اور دل میں ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی، ورنہ واقعی ہی ایسا ہی ہے۔ استغفار کی یہ ساری برکتیں یقینی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ حضرت صالح آئے، قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، معجزہ لے کے آئے، ایک اونٹنی پہاڑ سے حاملہ نکلتی ہے اور قوم بجائے اس معجزے کو دیکھ کر پیغمبر کی بات مانتی، اس معجزے کی توہین کی اور اسے ذبح کر دیا، قتل کر ڈالا۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، قوم نیست و نابود ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم آئے ہیں، لیکن جیسی آئے ابھی آئے ہی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، فوراً بچھڑا ذبح کیا، ذبح کر کے بھون کے سامنے رکھ دیا، اور جب سامنے رکھا تو فرشتے کہاں کھاتے، کہاں پیتے، کہاں ان چیزوں کے وہ محتاج، وہ تو سب چیزوں سے بے نیاز ہیں، ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، اس لیے کہ وہاں کا رواج یہ تھا کہ جو کسی کا لقمہ کھا لے گا، نمک کھا لے گا، وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور جو کسی کا نمک نہیں کھائے گا خطرہ ہے کہ نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آیا۔ تو اس خیال سے کہ یہ نمک نہیں کھا رہے، کہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے، کہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے۔ یہاں تو عجیب ہی تماشا ہے، جو ساری زندگی باورچی خانے میں رہتا ہے، بس اوقات وہی گھر کی صفائی کر کے چلا جاتا ہے، نعمت بھی اسی کا کھایا، لوٹ کے بھی چلا گیا۔ وہاں جاہلیت کے اندر بھی یہ تھا کہ جس کا نمک کھایا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ہاتھ تو نہیں بڑھا رہے، گھبرا گئے، کہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے۔ فوراً فرشتے بولے نانا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو آپ کا بھتیجا حضرت لوط کی قوم کی ہلاکت لے کے آئے ہیں۔ وہ بڑی بے حیا قوم ہے اور اپنی شہوترانی ناجائز طریقے سے پوری کرتی ہے، اور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتی ہے، اس قوم کی بربادی لے کے آئے ہیں۔
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں تو میرا لوط بھی ہے، میرا بھتیجا، فرمایا اللہ اسے نجات نصیب فرما دیں گے، اور ساتھ آپ کو خوشخبری دی اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے اسحاق کی شکل میں۔ بوڑھی بیوی تھی، پردے میں موجود تھی، جب سنا کہ بیٹا آئے گا تو کہنے لگی اتعجب، حیران ہو گئی اور مارے حیرانگی کے اپنا ہاتھ ماتھے پہ مارا، یہ بوڑھا ہے اور میں بوڑھی ہوں اور ہمارے اس بڑھاپے میں بیٹا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا تم اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتی ہو؟ اللہ رب العزت تو تمہیں اپنی قدرت کا شہکار بنانا چاہتے ہیں، اسی بڑھاپے میں تم بوڑھی رہو گی، یہ بوڑھا رہے گا، اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے جب بھیجا تو وہ بڑے ہی گندے قسم کا مزاج رکھتے تھے، جب دیکھا یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں ہیں تو گندے جذبات کے ساتھ ان کے قریب آئے۔ حضرت لوط بھی نہیں پہچانے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، گھبرا گئے، میرے مہمان ہیں اور یہ قوم گندی مزاج کی ہے، کہیں مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کر دے، پریشان ہو گئے اور قوم سے کہنے لگے میری بیٹیاں موجود ہیں، تم نے رشتے کرنے ہیں تو میری بیٹیاں موجود ہیں، مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ تو لیکن قوم نہ مانی تو فرشتوں نے تسلی دی حضرت لوط کو، فرمایا یہ ہمارے قریب نہیں آ سکتے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ راتوں رات یہاں سے نکلیے۔ اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا اور اللہ نے پھر دکھایا، اس قوم کی پوری بستی کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا اور زمین پہ پٹخ دیا، اور پتھر آسمان سے بھیجے جو ہر پتھر نشان زدہ تھا، سر سے لگتا پورا جسم چیرتی ہوئی زمین سے نکلتا۔ وہ ہم جنسی کے مرض میں مبتلا تھے، اور آج یورپ کے اندر اس گندگی کے لیے قوانین بن چکے ہیں اور اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، پارلیمنٹ میں ایسے قوانین کی منظوری ہو چکی ہے۔ واقعی کافر جب کفر کی وجہ سے اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس قوم کے ساتھ اس قوم کی یہ گندگی تھی، اللہ نے اسے ہلاک کیا۔ پھر قوم مدین کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، تلقین فرمائی معاملات خراب نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اپنا حق پورا لو، دوسروں کے حق میں ملاوٹ اور کوتاہی کرو، اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ قوم کہنے لگی شعیب کیا ہوا تجھے؟ تو پہلے ہمیں نماز کی تلقین کرنے لگا اور اب ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے لگا۔ ہم جیسے چاہیں گے اپنے معاملات کریں گے، ہم جیسے چاہیں گے ہم اپنے معاملات کریں گے۔ اور مسلمان قوم کے اندر بھی وہ ساری برائیاں جو پہلے قوموں میں آئی تھی آہستہ آہستہ رواج پڑ رہی ہیں۔ یہ نماز حج روزہ تو کر لے گا، کہتے معاملات جیسے ہماری مرضی ہے، جیسے بازار چل رہا ہے، جیسے ماحول چل رہا ہے، جیسی مارکیٹ چل رہی ہے، جیسے لوگوں میں چل رہے ہیں نا معاملات ہم ویسے کریں گے۔ ٹھیک ہے، جمعہ پڑھ لیں گے، عید پڑھ لیں گے، بچہ پیدا ہوگا اذان دے دیں گے، حقیقہ بھی کر لیں گے، مرتے وقت کچھ خان خانیاں بھی کر لیں گے، اتنا اسلام کافی ہے۔ باقی معاملات تو مارکیٹ کے مطابق ہوں گے، باقی کاروبار تو بازاروں کے مطابق ہوں گے، باقی لین دین تو جیسا معاشرہ چاہے گا ویسے کریں گے۔ تو یہ قوم کی برائیاں اس امت کے اندر بھی آہستہ آہستہ آتی چلی جائیں کہ معاملات کا مسلمان آج صفر ہوتا چلا جا رہا ہے، معاملات کا مسلمان آج صفر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اخلاق اور معاملات جب کسی قوم سے نکلتے ہیں تو وہ قوم پست اور ذلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا لیکن نہ مانی، اور قوم کہنے لگی اگر تیرا خاندان نہ ہوتا تجھے پتھروں سے سنگسار کر دیتے۔ حضرت شعیب فرمانے لگے تف ہے تمہاری عقل پہ، تمہیں میری قوم کا خیال ہے اور تمہیں اللہ کا لحاظ نہیں ہے، اللہ کا لحاظ نہیں ہے، قوم کا لحاظ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کی بھی پکڑ فرمائی اور یوں ان قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا جو نیکی کی زندگی لے کے آئے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو برائی اور گندگی اور کفر کی گندگی لے کے آئے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی کا تذکرہ فرمایا کبھی ظالموں کا ساتھ نہ دینا اور تمہاری طبیعتیں ظالموں کی طرف مائل نہ ہوں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ دیکھو ظالم دو قسم کے ہوتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے جو اللہ کا حق ضائع کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے،
جو مخلوق کا حق ضائع کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ اور بتائیے آج صرف چونکہ میری زبان کا ہے، چونکہ میری جماعت کا ہے، چونکہ میرے گروہ کا ہے، چونکہ میرے علاقے کا ہے، اور چونکہ میری قوم کا ہے، جو کچھ بھی ہے چاہے وہ کتنا ہی بد کردار اور گندا کیوں نہ ہو، میں نے تو اس کی حمایت کرنی ہے، میں نے تو اس کی حمایت کرنی ہے۔ فرمایا ظالموں کا ساتھ نہ دینا، جو اللہ کا حق ضائع کرے، جو مخلوق کا حق ضائع کرے، یہ ظالم ہیں، ان کی حمایت نہ کرنا، ورنہ تمہیں بھی آگ چھو جائے گی اور جہنم کے تم بھی مستحق بنو گے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا، صبح شام نمازوں کا اہتمام کرنا۔ فرمایا کیوں نہ ہو تمہاری امت میں، تم میں سے ایسے لوگ جو ہمیشہ برائیوں سے لوگ روکنے والے ہوں اور اچھائیوں کی طرف بلانے والے ہوں، اس لیے کہ جب ایسی جماعت ختم ہو جاتی ہے، برائیوں پہ روک ٹوک ختم ہو جاتی ہے، نیکیوں کا فروغ اور اشاعت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے ہلاکت آ جاتی ہے۔ فرمایا کچھ رسولوں کے واقعات ذکر کیے اور کچھ کے ہم نے ذکر نہیں کیے، انتظار کیجیے، اللہ رب العزت زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ سورہ یوسف کا تذکرہ ہے، اور قرآن کے اس قصے کے بارے میں فرمایا سب سے بڑھیا قصہ ہے، اتنا مرتب انداز میں کوئی قصہ قرآن میں موجود نہیں جتنا حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کا بھائی بنیامین، آپ ماں کے لحاظ سے دونوں سکے بھائی تھے، باقی آپ کے 11 بھائی ستیلے بھائی باپ شریک تھے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ کیا دیکھتے ہیں؟ سورج اور چاند ہیں، 11 ستارے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا سے عرض کیا، ابا نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سنی تو سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کو اللہ بلند مقام عطا فرمانے لگے ہیں اور اسے بڑا مرتبہ ملے گا۔ تو ایک فطرتی محبت بھی تھی، چھوٹے سے ویسی ہی محبت ہوتی ہے، اور پھر اس کا مزاج اور اس کی خواب اور اس کی یہ چیزیں دیکھ کر اور دل میں اس کی طرف کشش ہو گئی۔ اللہ کی شان، بڑے بھائی حسد کرنے لگے، اندر حسد کرنے لگے، اور حسد کی آگ ان میں جلنے لگی۔ چاہا کسی طریقے سے اس بھائی کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ بتائیے نا، حسد بھی کیا کچھ کرا دیتا ہے، کہا اسے کنویں میں ڈال دیں گے، اسے قتل ہی کر دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ختم ہی کر دیتے ہیں، پھر باپ کو بھی راضی کر لیں گے، اللہ کو بھی راضی کر لیں گے۔ بہانے بنا کر ابا سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، کہا جنگل میں جائیں گے، دوڑ لگائیں گے، تازہ ہوا ہوگی، صحت کے لیے اچھی ہوگی، ہاں وہاں لے جائیں گے۔ فرمایا، حضرت یعقوب نے فرمایا ایسا نہ ہو، تمہیں خیال ہی نہ ہو، اس لیے کہ وہاں جنگل میں بھیڑیے بہت تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا نقصان نہ پہنچا دے۔ فوراً ان کے ذہن میں آیا یہ اچھا بہانہ بن جائے گا، بھیڑیا۔ واپس آئے، کرتا لے کے آئے، کنویں میں پھینک کے بھائی کو آ گئے، کرتا سامنے پیش کر دیا ابا کے، ابا بھیڑیا کھا گیا اور جھوٹ موٹ کا خون لگا دیا۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کیا کر سکتے تھے، یہ بھی اولاد تھی، اور کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس لیے کہ قمیض بھی لے کے آئے، اس لیے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو عقل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ قمیض بالکل سلامت تھی، کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی، ایسا سمجھدار بھیڑیا کہ بیچ سے آدمی نکال دیا اور قمیض سلامت رکھی، عقل ہی خراب تھی، جھوٹ لے کے آئے۔ فرمایا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کی شان۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس قافلے کو پانی کی ضرورت پڑی، انہوں نے اپنے 2 آدمی بھیجے، جاؤ پانی لے کے آؤ۔ جب پانی کے لیے ڈول ڈالا تو اندر خوبصورت بچہ، اس نے رسی کو پکڑا، اس نے جب دیکھا تو خوبصورت سا بچہ ہے، معصوم سا، اس نے جب نکالا اور نکال کر یہ خیال آیا کہ اسے مصر کے بازار میں بیچ دیں گے، کچھ پیسے آ جائیں گے۔ وہاں جا کر بازار میں بیچنے لگے تو وہاں کا وزیر خزانہ عزیز مصر، اس نے خریداری کے لیے اپنے آپ خود لینے کے لیے آیا، اس لیے کہ وہ بے اولاد تھا۔ اپنی اہلیہ سے کہنے لگا اسے بیٹا بنا کے رکھیں گے، آگے یہ کام آئے گا۔ اللہ کی شان، آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا۔ ایک تو صورت اچھی تھی، دوسری سیرت اچھی تھی، سیرت بھی اچھی، صورت بھی اچھی،
امتحان بھی بڑا آ گیا، اور وہ عورت جس کے گھر میں رہ رہے تھے وہی گندے جذبات کے ساتھ اندر کمرے میں لے گئی، دروازے بند کر دیے، برائی کی طرف دعوت دی۔ نوجوان نے کہا اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کا خوف مجھے غالب ہے، مجھے حیا آتی ہے، میں اس ذات کی نافرمانی کیسے کروں جس کی نعمتیں انگنت ہیں، جس کے احسانات بے حد ہیں، میں کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ بھاگے، دروازے خود بخود کھلنے لگے، اللہ کی شان آگے باہر جیسے نکلنے لگے، اس عورت نے پیچھے سے پکڑا، اور جیسی باہر بھاگ کے نکلے تو عورت کی زبان ہی بدل گئی کہ یہ میرے اوپر حملہ کر رہا تھا، میں تو بچا رہی تھی، تو شور کرنے لگی۔ اللہ رب العزت نے گواہی کا انتظام فرما دیا۔ گواہی دینے والوں نے کہا دیکھ لو قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو غلطی عورت کی ہے، آگے سے پھٹی ہے تو غلطی اس نوجوان کی ہے، غلطی تو بھی عورت کی تھی، اس لیے قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ایک مسافر قسم کے آدمی تھے اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا تھا کوئی نہیں، اور ادھر برائی کے ساتھ اقتدار بھی تھا، اور برائی کے ساتھ دولت بھی تھی، اور برائی کے ساتھ اختیارات بھی تھے، اس نے انہیں جیل میں ڈال دیا، اور ساتھ جیل میں ڈال کر یہ کہہ دیا کہ جب تک میری چاہت پوری نہیں کرے گا اس وقت تک میں اسے چھوڑوں گی بھی نہیں، میں اسے چھوڑوں گی بھی نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو اس آزمائش سے نکل کر ایک دوسری آزمائش میں آ گئے، اور دھمکی اس نے دے دی کہ اس کو میں جیل میں ڈال دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تیرا فضل ہوگا تو میں اس زندگی سے بچ سکوں گا، ورنہ تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جیل چلا جاؤں گا، کال کوٹری پہ چلا جاؤں گا، اور وہاں کے دکھ اور وہاں کی خلوتیں تنہائیاں برداشت کر لوں گا، وہاں کی بھوک پیاس بھی برداشت کر لوں گا، لیکن میں اپنی حیا کو داغدار کر دوں اور اپنی سیرت اور کریکٹر کو خراب کر دوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، اور وہاں کچھ دو آدمی جیل میں اور بھی تھے۔ ایک تو اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر دی ہے، وہ دونوں بادشاہ کے کچن میں کام کرتے تھے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ ایک جیل میں شخص ہے جو بڑا ہی اللہ والا ہے، نیک اور صالح ہے، سبحان اللہ، جب آدمی کے اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھے ہو، تو خود بخود اس کی ذات میں کشش پیدا ہو جاتی ہے، اس کی ذات میں کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً قیدی آپ کے پاس آئے، اپنے مسائل پیش کرتے، اپنی چیزیں پیش کرتے۔ انہوں نے ایک خواب پیش کر دی کہ ایسا ہوا کہ سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے، پرندے کھا رہے ہیں، اور دوسرا آدمی شراب نچوڑ رہا ہے، تو ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ آپ نے جب دیکھا ان دونوں کے دل میں میری عقیدت ہے اور میری عظمت ہے اور میرا احترام ان کے دلوں میں ہے، تو کیوں نہ ہو پہلے انہیں قیمتی بات بتا دوں اور انہیں اللہ کی دعوت دے دوں، توحید کی بات بتا دوں، اللہ کا پیغام دے دوں، اور انہیں اللہ والا بنا دوں۔ سب سے پہلے انہوں نے اس توحید کی اور اللہ کی بات کی۔ تو ایسی ہی ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے اپنی عقیدت، اپنے احترام کو اپنی ذات کے لیے کیش نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے دین کے لیے کیش کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کی جسے کہیں کہ زندہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور پھر خواب کی تعبیر بھی بتا دی، اور فرمایا جو آدمی سر پہ ٹوکرا دیکھ کر روٹیاں دیکھ رہا تھا اس کو تو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور دوسرا آدمی جو شراب نچوڑ رہا تھا اس کو نجات ہو جائے گی اور وہ رہا ہو جائے گا۔ لیکن جس کو رہا ہونے کے بارے میں بتایا، اسے یہ کہا جب تو رہا ہو جائے تو بادشاہ کے سامنے میرا بھی تذکرہ کر دینا کہ ایک بے قصور آدمی جیل میں پڑا، ایک بے قصور آدمی جیل میں پڑا ہے۔ اللہ کی شان یہ بھول گئے اور اسے یاد ہی نہ رہا۔ ایک عرصے کے بعد بادشاہ کو خواب آئی کہ کیا دیکھتے ہیں، گائیں ہیں، سات ہیں، موٹی تازی ہیں، فربا ہیں، اور سات ہیں جو کمزور ہیں، اور اسی طرح بالیاں ہیں گندم کی وہ سرسبز ہیں، اور سات ایسی جو خشک ہیں۔ خواب دیکھی،
پریشان ہو گئے، اپنے مشیروں سے اور اپنے مصاحبین سے پوچھا تعبیر بتاؤ۔ وہ کہنے لگے ایسی پراگندہ خواب ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو وہ شخص جو دوبارہ اپنی ذمہ داری پر کچن میں ذمہ داری کر رہا تھا، اسے فوراً یوسف علیہ السلام یاد آ گئے کہ وہ خواب اور تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ فوراً کہا مجھے جیل بھیجو اور میں جیل جا کر یوسف سے تعبیر لے کے آتا ہوں۔ آپ کو جیل بھیجا گیا، جیل جا کر کہنے لگے اے یوسف الصدیق افتنا فی سبع بقرات، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ اللہ کی شان، اللہ کے پیارے بڑے خیرخواہ ہوتے ہیں اور مخلوق کے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں اور لوگوں پر بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جب ہماری بات تھی تو ہمیں بھول گئے اور جب اپنی بات آئی تو پھر ہم یاد آ گئے، لیکن آپ نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بتائی، تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی۔ تعبیر تو یہ بتائی کہ بہت سخت قحط آنے والا ہے، اور تدبیر بھی بتائی کہ جب قحط آنے والا ہے تو پہلے 7 سالوں کے اندر جب تمہاری خوب کاشت ہو تو اسے طریقے سے استعمال کرنا، اور گندم کو اپنی بالیوں سے نہ نکالنا، اور اس 7 سال کو 14 سال میں استعمال کر لینا۔ تو یوں تمہارے قحط کے جو 7 سال ہوں گے وہ آرام سے اور عافیت سے گزر جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوں گی اور خوب تمہاری ہاں بہار آئے گی۔ اس طریقے سے خواب بھی بتائی اور ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتائی۔ جب بادشاہ کے سامنے یہ خواب اور تدبیر آئی تو وہ بڑا متاثر ہوا، کہا اتنا قیمتی آدمی جیل میں پڑا ہے، اسے دربار میں لے کے آؤ۔ جب دربار میں بلایا تو آپ نے آنے سے انکار کر دیا، فرمایا میں نہیں آؤں گا، پہلے ان عورتوں کے بارے میں پتہ کرو جنہوں نے مجھے دیکھا تھا اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے اور اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، ان کے بارے میں پہلے معاملہ صاف ہونا چاہیے، اس لیے کہ باہر جا کر میں نے اللہ کی دین کی خدمت کا کام کرنا ہے، میں نے دعوت کا کام کرنا ہے، اور دعوت تبھی مؤثر ہوتی ہے جب آدمی کا کردار صاف ہوتا ہے اور جب آدمی کی سیرت روشن ہوتی ہے، تبھی اس کی دعوت اور پیغام پہ اثر پڑتا ہے، ورنہ تو لوگ بدگمان، بدعقیدہ اور بد اعتماد ہی رہیں گے۔ تو پہلے اس معاملے کو حل کرو۔ چنانچہ ان عورتوں کو بلایا گیا اور انہوں نے اقرار کیا اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اس نوجوان کو بڑا پھسلایا اور بڑا اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے آمادہ کیا، لیکن یہ تو بڑا صاف ستھرا ہے، بڑا پاکیزہ ہے، بڑا تقویٰ کردار ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنی پاک بازی کا اعلان کرنا چاہ رہا تھا، یہ میں نے اس لیے نہیں کیا، میں تو اپنے نفس سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہوں، میں تو ہمیشہ ڈرتا رہتا ہوں اپنے نفس سے، یہ تو میں نے اس لیے کیا کہ میں جس کے گھر میں رہا اس کو بھی پتا ہو کہ میں نے تیرے گھر میں خیانت نہیں کی، میں نے تیرے گھر میں خیانت نہیں کی، اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ میرا کردار صاف ہے، تاکہ کل میں اللہ کی کل بات کروں تو اس دعوت اور پیغام میں تاثیر رہے، اس کا اثر ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔